یا حسین یا حسین یا حسین کیا 28 رجب کی شب کا واقعہ عرض کروں. ایک صحابی رسول تھے، بھائی سننے کے قابل ہے یہ جملہ. حضرت عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، گراں گوشت تھے، کان اچھی طرح سنتے نہیں تھے. بلکہ بتاؤں رجال کی کتابوں میں اس بزرگ کے لیے کیا جملہ لکھا ہے؟ کانا لا یسمع ساترات. اتنے گراں گوشت تھے کہ بادل کی گرج کی آواز بھی ان کے کان تک نہیں جاتی تھی. یعنی کام کر ہی نہیں رہے تھے، کان کام نہیں کر رہے تھے. 28 رجب کی شب کو، وہ دن جس دن حسین کو نکلنا ہے نا مدینے سے، اس سے پہلے والی رات 28 رجب کی شب، عروہ غفاری سوتے سوتے چونک کے اٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے. زوجہ نے اشارے سے پوچھا ہوا کیا، یہ تم اٹھ کیسے گئے؟ کہنے لگے میں اتنا گراں گوش ہوں کہ میں بادل کی گرج نہیں سنتا، لیکن میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. پہنچ گئی نا بات. امام زمانہ نے، تمہارے زمانے کے امام نے، تمہارے زمانے کے امام نے زیارت نائیہ میں جملہ کہا، السلام علی الطارحین عن الاوطان. سلام ہو ان لوگوں پر جن سے بجبر وطن چھوڑوایا گیا. کہا میرے کانوں میں گرج کی آواز نہیں آتی، یہ کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو زوجہ نے رو کے کہا ارے یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں رو رہی ہیں. بس اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بیویوں نے مدینہ چھوڑا ہے روتے ہوئے. بس اس سے زیادہ عرض نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. شہزادی زینب نے مدینہ چھوڑا روتے ہوئے. کوئی اپنی مرضی سے اور اپنے دل سے اگر وطن چھوڑے تو وہ روتا نہیں ہے. سلام ہو ان مسافروں پر جن سے بجبر وطن چھوڑوایا گیا. 8 ذی الحجہ کو جب حسین نے طے کر لیا کہ میں مکہ چھوڑ دوں گا، یاد ہے نا 28 رجب کو چلے تھے، 3 شعبان کو وارد مکہ ہوئے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے چلنے لگے. جب پورا سامان سفر تیار ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حسین کے پاس اور کہنے لگے حسین رشتہ داری کا بھی ایک تقاضا ہے اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم فرزند رسول ہو، تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں. چاچا زاد بھائی ہیں، ذہن میں رہے، علی کے چاچا زاد بھائی ہیں. حسین میں تمہیں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں. کہا فرمائیے. کہا حسین میں زمانے کے حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں کہ تم اگر سفر اختیار کرو گے مکے سے تو تمہاری جان محفوظ نہیں ہے، تمہاری جان محفوظ نہیں ہے. کہا لیکن ابن عباس میں نے طے کر لیا ہے، میرے نانا خواب میں آئے تھے، میں نے طے کر لیا ہے کہ مجھے مکہ چھوڑنا ہے. کہا اچھا فرزند رسول، ابن عباس کہہ رہے ہیں اچھا فرزند رسول، اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو آپ جائیں، ان بیویوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ فضائے مکہ میں 2 جواب بلند ہوئے. ایک جواب حسین نے دیا، کہا ابن عباس شاء اللہ ان یراہن سبایا، میں کیا کروں، اللہ کی مشیت یہ کہ ان بیویوں کو قیدی دیکھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ان بیویوں کو قیدی دیکھے. اور دوسرا جواب ایک محمل سے آیا، شہزادی زینب نے آواز دی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. قافلہ چلا. دوسری محرم کو قافلہ سرزمین کربلا میں وارد ہوا. بس میرے دوستوں میں نے بڑی زحمت دی، لیکن 2-4 جملے سن لو. دوسری محرم کے 2-4 جملے. سرزمین کربلا پر جب حسین کا ذوالجناح پہنچا تو گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا. حسین نے پے بپے سواریاں بدلی، کوئی گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھا. کہا ذرا بلاؤ گاؤں والوں کو. گاؤں والے آئے. کہا بھئی اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ مختلف نام لیے گئے. ایک بوڑھے نے کہا یقال لها کربلا.
फर्जंद रसूल, इस गांव का नाम, इस जमीन का नाम करबला है। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, वल्लाह हाज़िही अर्ज़ु कर्बिन व बला, खुदा की कसम ये कर्ब व इब्तिला की मंजिल है। हाँ होना महत्तो रिहा लेना, यहाँ हमारी सवारियां ठहर जाएंगी। हाँ होना तुज़बा अतफाल होना, यहाँ हमारे बच्चे ज़िबा किए जाएंगे। हाँ होना तुज़बा हरीम होना, यहाँ मोहम्मद के अहले हरम असीर कर लिए जाएंगे। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। कहा अब्बास, अब्बास खैमे लगाओ, ठहरने का बंदोबस्त करो। सुनोगे? अब्बास ने खैमे लगाए। जब खैमे लग गए तो कहा जरा बनी असद के लोगों को बुला के लाओ। गांव वाले आए। हुसैन ने 60,000 दिरहम देकर 2 मुरब्बा मील का इलाका खरीदा, और खरीदने के बाद जब तहरीर हो गया वो इलाका, तो वो तहरीर बनी असद के हाथ में रख दी और कहा जाओ, मैंने ये जमीन तुम्हें हिबा की, लेकिन मेरी 3 वसीयतें हैं, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत तो ये है कि जब हम मर जाएं तो हमें दफन कर देना, अजरकुम अल्लाह। दूसरी वसीयत ये है कि अगर कोई हमारा निशाने कब्र पूछता हुआ है तो उसे बतला देना। और तीसरी वसीयत ये कि हमारे ज़ाहिरों को 3 दिन अपना मेहमान रखना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुमने गिरिया किया, गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, लेकिन अब आखिरी जुमला भी सुन लो। बनी असद के मर्दों से वसीयत की कि हमें दफन कर देना। जब मर्द जा रहे थे तो पुकार के कहा हुसैन ने, बनी असद के मर्दों जरा अपनी औरतों को भेज देना। औरतें आई, कहने लगे बनी असद की औरतों, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, मैं खदीजतुल कुबरा का नवासा हूं, मैं तुम्हारी शहजादी ज़ैनब का भाई हूं। अगर तुम्हारे मर्द, वसीयत है, अगर तुम्हारे मर्द फौज यजीद से डरकर हमें दफन न करें तो पानी भरने के बहाने से आना और हमें दफन कर देना। औरतें रोती हुई चली तो पुकार के कहा अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज देना। जब बच्चे आए तो हुसैन ने कहा बच्चों, मैं भी तुम्हारे जैसे बच्चों का बाप हूं, मैं असगर का बाप हूं, मैं सकीना का बाप हूं, मैं अकबर का बाप हूं। अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ हमें दफन न करें तो खेलने के बहाने से आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल देना ताकि हमारे लाशें बेगुनाह।